وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک حسین سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کرنے لگی۔ کمرے کا ماحول اس قدر خمار آلود تھا کہ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ حسین شخصیت کا وہ دلکش قد و خال رکھنے والا سردار اپنے سامنے بیٹھی اس 20 سالہ لڑکی کو بڑی چمکتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو حسن کے سارے ریکارڈ توڑے بیٹھی تھی۔ اس کی حسین آنکھیں دلکشی کا منہ بولتا ثبوت تھیں، جنہیں اس وقت اس نے جھکا کر نہ جانے اس کی ذات پر کتنے ستم کیے۔ سرخ و سفید رنگت پر مہارت سے کیا گیا میک اپ اور چمکتے ہوئے عروسی لباس میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کمرے میں جا بجا سجے ہوئے پھولوں کو بھی مات دیے بیٹھی تھی۔ گلاب کا ایک نازک سا پھول جو عین شباب میں کھلتے ہوئے اس کا منتظر تھا، اس نے کس قدر کوشش کی کہ وہ وقت سے اپنے کمرے میں پہنچ جائے، لیکن پھر بھی دوستوں کے جرمٹ نے اسے اجازت نہیں دی اور اسے کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ بےتابی اس کے انگ انگ سے پھوٹنے لگی اور بالآخر وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا اپنی عمر سے اچھی خاصی چھوٹی لڑکی سے اس کا دل اس قدر وابستہ ہو جائے گا کہ اس کی ذات اس کے لیے ضروری ہو جائے گی۔ اگر سردار کاشان خان پر اور اس کے دل پر کسی نے حکمرانی کی تھی تو وہ سامنے بیٹھی رانیہ کاشان تھی، جس پر وہ اپنی شدتیں لٹانے کی بجائے آج اسے صرف دیکھنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے نازک وجود پر اپنی شدتیں لٹانے لگے گا تو شاید کبھی بھی اس کی شدتوں اور اس کے جنون کو برداشت نہ کر پائے گی۔ تو اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر اس کے سامنے آ بیٹھا، کوہنی بیڈ پہ ٹکاتے ہوئے وہ کوہنی کے بل ہی آدھا لیٹا اس کے چہرے کو بڑی جاذبیت سے دیکھ رہا تھا۔ رانیہ نے بڑی نزاکت سے اپنی پلکوں کو اٹھایا۔ اس شخص کا یوں خود کو تکنا اس کے لبوں کو ایک حسین مسکراہٹ میں ڈھال کر اس کی پلکوں کو جھکنے پر مجبور کر گیا۔ بے تحاشا وہ سرخ گلاب کی طرح سرخ رنگوں میں نہا گئی۔ میرے سامنے اس طرح دائیں دکھا کر پلکیں جھکانے اور اپنی نزاکت کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ تم جانتی نہیں ہو کہ تم سردار کاشان کا امتحان ہو۔ مخمور لہجہ کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی کو توڑ گیا۔ اس کے لہجے سے خمار ٹپک رہا تھا۔ جی؟ رانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کو دہرایا، جیسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کچھ نہیں، بس تم یہی سمجھ لو کہ میں ساری زندگی یوں ہی تمہیں سامنے بیٹھ کر دیکھ سکتا ہوں، تمہیں سراہ سکتا ہوں، تمہیں چاہنے کا حق رکھتا ہوں۔ کبھی بھی خود کو میری نظروں کے سار سے دور نہ سمجھنا، وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے کہہ گیا۔ حالانکہ اس کی آنکھیں جو سنجیدگی بیان کر رہی تھیں وہ رانیہ کو ٹھہر جانے پر مجبور کر گئیں۔ بے اختیار اپنی نظروں کا رخ پھیر کر اس نے اندر موجود خدشوں کو کم کیا۔ اب اسے کیا بتاتی؟ جو کچھ وہ سوچے بیٹھی تھی وہ شاید کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر تصور کر لیتا تو شاید یہ رات سردار کاشان کے سامنے اس کی آخری رات ہوتی۔ اس لیے اس خیال نے اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ اس کے چہرے کو ٹھوری سے پکڑتے کاشان نے اپنی جانب موڑ دیا۔ وہ اب اس کے اس قدر قریب تھا کہ رانیہ کی بےتاب دھڑکنیں اس سے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے گلار کو دیکھ کر وہ مبہم سا مسکرایا جا رہا تھا۔ آج تک اس سنجیدہ سردار کو کسی نے اس قدر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے دوست، اس کا حلقہ احباب اگر اس وقت اسے یوں بات بات پہ مسکراتے ہوئے دیکھ لیتا تو شاید اس پر رحم کھاتا۔ ایک ایسا شخص جسے محبت نے مسکرانے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ چند لمحوں کا کھیل ہے۔ یہی محبت اس کے چہرے سے اس مسکراہٹ کو چھین کر وہ اذیت لکھے گی جسے وہ تعمر نہیں بھلا پائے گا۔ تم سردار کاشان کا بھروسہ ہو، وہ بھروسہ جو اگر ٹوٹ گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ وہ پہلی بار خود کو کسی کے سامنے کمزور کہہ رہا تھا، پہلی بار اپنی زبان سے اپنی کوئی کمزوری بیان کر رہا تھا، اور یہ حقیقت تھی۔ صرف چند دنوں کے اندر اندر وہ لڑکی اور اس کی محبت ایک ایسی کمزوری بن چکی تھی جنہوں نے اس کے دل کو غائل کر دیا۔ اس نے کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا، کٹی شاہ کی طرح اس کے سینے میں سے لگی، کانپتی رہ گئی۔ میرے قریب آنے پر تمہارا یہ حال ہے، اگر تمہیں میری قربتیں سہنی پڑیں تو شاید تمہارا دل ٹھہر جائے محترمہ۔ بات کرتے ہوئے اس کی سراہی دار گردن پر لب رکھنے کی جسارت بھی کر گیا۔ اس کے وجود کی خوشبو سردار کاشان کو پاگل کر رہی تھی۔ کاشان پلیز، اس نے نرمی سے التجا کی تاکہ اسے آزادی بخش دی جائے، اور اس نے گھماتے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ تمہاری معصومیت اور کم عمری کا خیال نہ ہوتا تو آج تمہیں میرے جنون کا اندازہ ہوتا۔ خود کو کنٹرول کرتے اسے آزاد تو کر گیا، لیکن دل بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے اپنے حسن کے سارے ہتھیاروں کے ساتھ موجود اور اس کے حق میں تھی۔ وہ بھلا کیسے صبر کر سکتا تھا؟
اسے نرمی سے آزاد کرواتے ہوئے اس نے خود سے دور کر دیا۔ جاؤ اور چینج کر کے سو جاؤ۔ اور وہ فوراً اس سے دور ہوئی، اپنے لیے لباس نکال کر خود کو جیولری سے آزاد کرتے چینج کرنے چلی گئی، اور وہ تب تک اس کی پشت کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگاتے اس نے خود کو ریلیکس کیا۔ اس رشتے کو اس کے سر پر مسلط کرتے اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا، بلکہ چاہتا تھا کہ نرمی سے اسے اپنے وجود کا احساس دلائے۔ ہاں بھلے محبت میں پہل رانیہ نے کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے پسندیدگی کے درجے سے بڑھ کر تھی۔ اس نے سوچ لیا وہ تب تک اسے اسپیس دے گا جب تک کہ خود اس کے وجود کا حصہ بننے کے لیے بےتاب نہ ہو جائے۔ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھے وہ سگریٹ کے لمبے کش لے کر دھوئیں کو فضا میں تحلیل کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، وہ چینج کرنے گئی اور واپس ہی نہیں آئی۔ جانا باہر آ جاؤ، کہ آج رات وہیں گزارنے کا ارادہ ہے، اس نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور اندر کھڑی لڑکی نے ایک بار پھر اپنے وجود پر نظر ڈالی تھی۔ گھٹنوں کو چھوتے نائٹی سے چھلکتا وجود کسی کے لیے بھی بہکنے کا باعث بن سکتا تھا۔ مخمور پریشان نگاہیں، کامتے ہوئے ہاتھ اور کمر پر بکھرے ہوئے بال، میک اپ کو اس نے اپنے چہرے سے صاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی سرخ و سفید رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبوئیں پہلے ہی کاشان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی، اور اب جو روپ اس نے ڈھالا وہ صرف اس کی مجبوری تھی۔ اسے نم آنکھوں سے سر جھکا کر ایک بار پھر خود کو دیکھا۔ ہر صورت تمہیں کاشان کو اپنانا ہے، اس کے بھروسے کو جیتنا ہے، اور یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ کہیں دور سے فضا میں شامل آواز اس کے کانوں میں زہر انڈیل گئی، وہی آواز جسے وہ سننا تک پسند نہیں کرتی تھی۔ باہر بیٹھے ہوئے شخص نے محبت کی انتہا کر دی۔ کتنے لوگوں کو چھوڑ کر اسے چن لیا، اس پر اپنی محبتیں نازل کی، اس کے وجود کو بغیر کسی لالچ کے چاہا، اور اب اسے اپنی بیوی کے درجے پر فائز کر دیا تھا۔ اور وہ مارے بے بسی کے اس کی حسین آنکھیں بہنے کے لیے بےتاب تھیں۔ جب ایک بار پھر کاشان کی آواز پر وہ چونکی، وہ شاید اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ کو سجا کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ پلکیں خود بخود لرز گئیں، لیکن پھر بھی اس نے اعتماد کا جو کھول اپنے چہرے پر چڑھایا تھا اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ وہ بالکل نارمل سے انداز میں باہر نکلی اور باہر کھڑے شخص کی سانس تک اٹک گئی۔ دودھیا رنگت اور سیاہ نائٹی سے چلکتا وجود سے بےتاب کر رہا تھا۔ وہ بے تحاشا اسے دیکھتا حیران ہوا، وہ جس کے وجود کو ناپانے کا عہد کر چکا تھا، وہ جس نے اسے اسپیس دے کر گویا اس پر احسان کیا ہو۔ وہ لڑکی قیامت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی اور بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اس حلیے میں دیکھ کر وہ کبھی بھی خود پر ضبط نہیں رکھ پائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے قریب پہنچا، اس کے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھ پر ستم ڈھانے کا ارادہ ہے محترمہ؟ جو حلیہ تم نے اپنایا ہے اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میر کاشان تمہیں چھوڑ دے گا؟ اور اسے نرمی سے آنکھیں موندتے کاشان کے سینے پر سر ٹکا لیا، گویا یہ ایک اجازت نامہ تھا جو اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ اسے اجازت مل چکی تھی کہ اس کے وجود میں اتر کر اس کی ساری بے چینیوں کو دور کر دے۔ آج رات وہ کسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ آج رات کے لیے وہ شخص کی محبتوں سے وابستہ ہونا چاہتی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہارا حسن کسی تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہے۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر وہ سرگوشی کرتا چلا گیا اور کاشان کی خوشبو سے خود غائل کر رہی تھی۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر اس نے آنکھیں کھول کر کاشان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں جذبات کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں کاشان، چاہے زندگی میں جو بھی ہو جائے، لیکن اسے فراموش مت کیجیے گا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اسے بستر پہ لیٹاتے ہوئے وہ باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا، اس کے رخساروں کو سرخ کر گیا، اور پھر اس کے سرخ رخساروں پر اپنی شدتیں لٹاتا ہے اس کے کان کے قریب جھکا۔ میں تمہاری محبت فراموش نہیں کر سکتا، لیکن تم پر لازم ہے کہ تمہارے دل میں ہمیشہ کاشان کی محبت رہے، بس۔ گویا ایک وارننگ تھی جو محبت بھرے لہجے میں دی گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح کی کوتاہی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے نرمی سے کاشان کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آج رات بات کی بات نہیں، آج صرف ہماری بات ہوگی، ہماری محبت کی بات۔ ہو سکتا ہے پھر یہ نصیب ہو کہ نہ ہو، اور وہ اس کے لہجے پر چونکا تھا۔ خبردار اپنی زبان سے ایسے الفاظ مت نکالو، تمہیں ہمیشہ میری محبتیں نصیب رہیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر جھک کر قابض ہو گیا، اس کے وجود کے ہر حصے پر اپنا حق جماتا اسے بابر کروا رہا تھا کہ اس کا ساتھ بالکل ایک معجزے کی مانند ہے۔ وہ خود اس کے بازوں میں آنے کے لیے بےتاب ہوئی تھی، اور اب اس کے جنون اور شدتوں سے گھبراتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔
کمرے میں جلتے ہوئے لیمپ کی روشنی کو ختم کرتے ہوئے اس پر صاف فگن ہوتے اسے سمیٹتا رہا اور بند آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے آنسوؤں پر وہ ضبط نہیں کر پائی۔ چاہنے کے باوجود نہ جانے کیوں دل کاشان کی محبت میں مبتلا تھا، اور دور کہیں دور کونے میں کچھ ایسا تھا جو اسے گمان سے دھڑک جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مقدر نے اس کے حصے میں جو اذیت لکھی تھی وہ آ کر رہنے والی تھی، اور اس بات پر اسے آنکھیں بند کر کے یقین تھا۔ اگلی صبح حسین تھی، لیکن جب تک کہ اس نے اپنی خمار آلود آنکھوں کو نہیں کھولا۔ بے تعجب سرخ آنکھوں سے اس نے مسکراتے کمرے کا جائزہ لیا۔ گزشتہ رات اتنے حسین تھی کہ اس کے ذہن پر سب تو رہ گئی، اور اس رات کو حسین بنانے والی وہ ہستی اس کے پہلو میں موجود نہیں تھی۔ وہ شدید بدمزہ ہوا۔ اس وقت تو اسے اس کے لیے تھا جس پر اپنی شدتیں لٹانے کے بعد اسے تھوڑا وقت سونے کے لیے دیتا، اپنے بالوں میں سمیٹ کیا تھا۔ وہ اس وقت اس کے قریب نہ ہو کر اس کے لیے بے چینی کا باعث بن رہی تھی۔ رانیہ، اس نے خمار آلود لہجے میں پکارا، ایک بار دو بار، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی چلی جائے؟ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ کمرے میں نہیں ہے بلکہ باہر چلی گئی ہے۔ خود پر ضبط کر کے وہ اٹھا۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھا دینا چاہتا تھا کہ رات کے اختتام اور صبح کے آغاز کے ساتھ اسے اپنی حسین آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، اس کے مسکراتے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ میں ہاروں، اگر محبوب کا دیدار میسر ہو جائے تو آنکھوں کا نور بڑھا دیتا ہے، اور اسے صرف اس حسین چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کا نور بڑھانا تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے پلٹ کر حیرت سے دیکھا۔ ملازمہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ وہ مزید حیران ہوا۔ اس وقت ملازمہ؟ اس کی مسز اگر باہر چلی گئی تھی تو ملازمہ کے آنے کا یہاں کیا مطلب تھا؟ آ جاؤ نسرین۔ اس کے کہنے پر نسرین نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ نیچے بڑے خان صاحب ناشتے کی میز پر آپ کا اور بہو بیگم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے حیرانگی ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رانیہ کچن میں نہیں ہے؟ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی صبح ہی صبح اپنے شوق اور معمول کو لے کر کچن میں پہنچ چکی ہوگی، ہمیشہ کی طرح۔ نہیں، وہ تو صبح سے نیچے ہی نہیں اتری، اور وہ مزید حیران ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رانیہ نیچے نہیں ہے؟ وہ تو اس کمرے میں نہیں ہے، نیچے چلی گئی۔ اس کی تیز اور سخت آواز پر نسرین نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ چھوٹے خان صاحب، میں سچ کہہ رہی ہوں، بہو بیگم نیچے نہیں آئی ہیں۔ میں سب کے بیدار ہونے سے پہلے ہی کچن میں ناشتے کی تیاریوں میں مشغول ہوں، اور نسرین کو کمرے سے بھیجتا وہ بےتاب ہو کر اپنا موبائل اٹھا چکا تھا۔ اگر وہ نیچے نہیں تھی تو کہاں چلی گئی؟ اپنے موبائل سے اس نے رانیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا نمبر آف آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے واٹس ایپ کھولا اور رانیہ کے نام سے جو نوٹیفیکیشن ملا ہوا اسے آن کر دیا۔ وہ جیسے جیسے اسے سنتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر پھیلی اذیت اور حیرانگی یکجا ہوتی جا رہی تھی۔ چہرے کی سرخ رنگت، تنے ہوئے جبڑے اور سختی سے بند مٹھیاں، یہ سب کیا تھا؟ اس کے سر پر گوا کوئی بم پھوڑ دیا گیا تھا۔ میں واپس جا رہی ہوں کاشان، وہیں جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ یہ حسین رات ہمارے درمیان ایک خوبصورت یاد ہوگی، اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ بات کرتے ہوئے رو رہی ہے، لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ میں راحل سے محبت کرتی ہوں، سمجھے؟ وہ محبت اور شادی محض ایک دھوکہ تھا۔ جلدی کھلا کے پیپر آپ کو مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ وہ تمام شرائط بھی آپ کو پوری کرنی ہوں گی جو نکاح کے وقت رکھی گئی تھیں۔ وہ گھر جو آپ نے میرے نام کیا ہے اس کے کاغذات میں اٹھا کر لے گئی ہوں۔ مجھے بس انہی چیزوں کی ضرورت تھی۔ امید ہے مجھے دوبارہ پانے کی طلب لے کر میرے چچا کے دروازے پر نہیں آئیں گے، کیونکہ میری محبتوں کا مرکز کاشان نہیں بلکہ راحیل ہے۔ اور اس نے کھینچ کر موبائل دیوار پر دے مارا۔ موبائل کرچی کرچی ہو کر فرش پر گر گیا۔ حیرت سے بے یقین کھڑا اس کے لفظوں پر غور کرتا رہا۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ اسے اتنا بڑا دھوکہ ملا کہ اس پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ آئینے کے سامنے پڑی چیزوں کو زمین بوس کرتے اس نے گلدان اٹھا کر شیشے پر دے مارا، جو چھناکی کی آواز سے ٹوٹ کر بکھرتا چلا گیا، اور اس آواز کے ساتھ فرقان صاحب اور نسیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ سب کیا ہے؟ رانیہ کدھر ہے؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ فرقان صاحب نے اندر آتے ہی ایک ساتھ 3 سوال دہرائے تھے، اور اپنے بیٹے کے سرخ اذیت بھرے چہرے کو فراموش کرتے متلاشی نظروں سے رانیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ یہاں نہیں تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کے جذبات کا اندازہ تھا۔ انہیں لگا کہ رانیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس لیے وہ اس قدر شدید غصے میں مبتلا ہے۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر سر جھکائے وہ بستر پر بیٹھا چلا گیا۔ نسیم بیگم بےتاب ہو کر آگے بڑھی تھی۔
کیا ہوا ہے کاشان؟ میری جان، سب ٹھیک تو ہے؟ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر ایک ماں کا دل تڑپا جا رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے بابا۔ اس نے یہ شادی صرف پیسوں اور نام کی خاطر کی تھی، اور سب سے بڑی بات میری بدنامی۔ وہ راحیل کے پاس چلی گئی ہے۔ میرا سب سے بڑا دشمن راحیل، اور میری بیوی اس وقت اس کی دسترس میں ہے۔ اس کا بچنے چل رہا تھا کہ کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر دے، اپنے وجود کو مٹا ڈالے اور اس لڑکی کو گولی سے اڑا دے یا پھر اس کے حسین چہرے کو مسخ کر دے۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ ایک 20 سال چٹانگ بھر لڑکی اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی۔ کیا اسے کبھی محبت نہیں تھی؟ ہمدردی کی آڑ لے کر اس کا اس گھر میں آنا، کاشان پر خاص توجہ دینا، اور پھر اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، وہ بھلا وہ حسین شام کیسے فراموش کر سکتا تھا جس روز وہ اپنے سامنے سے بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت، اتنی کہ پھر کبھی آپ سے کوئی اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اپنے ہاتھ کو پھیلائے وہ ڈائریکٹ کاشان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور اس نے اسے دھکیلتے ہوئے ٹھکرا دیا۔ عمر دیکھی تم نے اپنی، اور کام دیکھو اپنے، شرم کرو کچھ۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کم عمر لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھے گا، لیکن یہاں وہ بہکا نہیں تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ اس نے رانیہ کی آنکھوں میں محبت کا وہ جہان دیکھا تھا جو فریب نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اس قدر اداکاری نہیں کر سکتی، اور اگر یہ اداکاری تھی تو تحفے اس کے چہرے پر جس نے محبت پر یقین کر لیا۔ تم پاگل ہو گئے کاشان، اپنی بیوی پر شک کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کہاں ہے رانیہ؟ فرقان صاحب ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ راحیل کے پاس چلی گئی ہے، ہم سب کو دھوکہ دے کر۔ میں نے آپ سے کہا تھا بابا، میں نے آپ سے کہا تھا اس لڑکی کو ہمدردی کی آڑ میں یہاں لے کر مت آئے۔ اور پھر سارا ملبہ ان پر ڈالا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے کبھی اسے مجبور نہیں کیا کہ اسے اپنی شریک حیات کے طور پر اپنا لے۔ ایسا بھی تو سکتا ہے کہ راحیل نے اسے بہکایا ہو، اسے اپنے جال میں پھنسا لیا ہو۔ تمہیں ایک بار پتہ کرنا چاہیے، بدگمان نہیں ہوا کرتے۔ نسیمہ بیگم تو بے چین سی بیٹھی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ کیسے یقین کر سکتی تھی اس لڑکی کی چال بازی پر جس کے منافقانہ رویے کی کوئی حد نہیں تھی؟ اگر ایسا ہوا ڈیڈ تو میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گا، میں اس کی جان لے لوں گا، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر اس نے مجھ سے میری رانیہ کو چھیننے کی کوشش کی، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ غصہ آنا، ٹوٹی ہوئی ضد، بکھری ہوئی مغروری، اور اس وقت اس کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ فاروق صاحب، آپ کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہیں۔ بچوں کی ذاتی دشمنی میں آپ کے بیٹے کو اس حد تک نہیں چلے جانا چاہیے۔ وہ نہ جانے سے گھر سے کتنا سمجھا بجھا کر لائے تھے، اور یہاں آنے کے بعد اس نے پھر بھی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ راحیل یہاں موجود نہیں تھا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ وہ پلٹ کر جب یہاں آئے گی تو وہ شخص دیوانہ وار اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ جائے گا۔ سو وہ رات ہی فارم ہاؤس چلا گیا تھا۔ وہ اس وقت فاروق شرازی کے سامنے بیٹھا آرام سے بات کر رہے تھے، جبکہ اپنے بیٹے کے بھپرے ہوئے چہرے پر سے نظریں ہٹانا نہیں بھولے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے رانیہ، آپ کی بہو ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے مجھے خود اپنی زبان سے بتایا ہے کہ آپ کا بیٹا اس کے ساتھ جاہلانہ رویہ رکھتا ہے۔ یہی نہیں، بہت سی ایسی معیوب باتیں ہیں جن کے بعد وہ ایک ہی رات میں آ کے گھر کی دہلیز پھلان کر چلی آئی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میرے بھائی کی امانت میرے پاس ہی رہنے دے، لیکن آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد اسے اپنی بہو بنا کر آپ لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ فاروق شرازی اپنی کول و فیل میں کس قدر پکا تھا اس بات کو انہیں اچھے سے اندازہ تھا۔ وہ شخص جس قدر منافق تھا کہ اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی بھتیجی کی ذمہ داری صرف اس صورتحال میں اٹھانا چاہتا تھا کہ اس کی ساری جائیداد ان کے بیٹے کے نام منتقل ہو جائے، اور اس کے بعد ڈائریکٹ ان کے بیٹے سے نکاح۔ اور اس وقت اس نے خود یہ فیصلہ کیا کہ کبھی بھی اپنے چچا کے پاس نہیں جائے گی۔ احسان شرازی اور فرقان صاحب کے تعلقات کس طرح تھے یہ سارا زمانہ جانتا تھا۔ بچپن کی دوستی میں انہیں جوانی تک بھی ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر جوڑے رکھا ہے اس بات سے ہر کوئی واقف تھا۔ ان دونوں کا بیٹھنا اٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ تھا، گویا ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ اور اس صورتحال میں اپنے عزیز دوست کے انتقال کے بعد وہ بھلا ان کی بیٹی کی ذمہ داری سے کس طرح دستبردار ہو سکتے تھے؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، صرف اور صرف آپ لوگوں کا رچایا ہوا کھیل۔ بلائیں رانیہ کو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ بھڑک کر اٹھتے ہوئے ایک بار پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر رانیہ کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، لیکن فاروق شرازی کی گارڈ نے اسے روک دیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ
کہ وہ یہاں آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کرے۔ فاروق شرازی نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور وہ اندر کی جانب بڑھ گئی اور کچھ دیر کے بعد وہ اسے سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ نہ جانے کیوں سے تاثرات سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ سجائے، سرخ آنکھوں اور شفاف چہرے کے ساتھ وہ تیز نظروں سے کاشان کے چہرے کو دیکھتی نیچے اتر رہی تھی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کو اس دروازے پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ ڈگمگایا ضرور تھا لیکن ٹوٹا نہیں تھا اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تم میری بیوی ہو، اگر میں چاہوں تو اس وقت تمہیں گھسیٹ کر یہاں سے لے جاؤں، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں رانیہ۔ مجھے بتاؤ، مجھ پر اعتماد کرو، اگر ان لوگوں نے تمہیں بہکایا ہے، تمہیں بلیک میل کر رہے ہیں تو… اور اس کی چلتی زبان کو رانیہ کے ساز الفاظ نے وہیں روک دیا تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے کاشان، جائیں یہاں سے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ سے خلا لوں گی۔ اپنے نام کو میرے نام سے الگ کریں تاکہ میں اپنے نام کو راحیل کے ساتھ جوڑ کر… اور اس نے بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کے چہرے کو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ خبردار، آج کے بعد اپنی زبان سے میرے علاوہ کسی کا نام لینے کی بھی جسارت کی تو تمہیں کھڑے کھڑے زیر زمین دفن کر دوں گا۔ فاروق شرازی فوراً آگے بڑھے اور اس کی گرفت سے رانیہ کو آزاد کر لیا۔ دیکھ لیا آپ نے فرقان صاحب، آپ کا بیٹا ہم سب کے سامنے یہ رویہ اپنا رہا ہے تو سوچو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہوگا۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں یہاں سے، اور بہتر دوبارہ پلٹ کر آنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا، آج اس کے سامنے آ کر اسے مات دے گئی اور یہ مات وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ فاروق شرازی کی پشت پر کھڑی وہ بس سخت نظروں سے اسے اس کا جائزہ دیکھتی رہی، جس کے لیے وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے اور اس کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹکے۔ اور اس روز حقیقتاً وہ وہاں سے چلا گیا تھا، پشت پھیر کر تسلیم کر کے کہ محبت میں کاشان خان کو ایسی ہار ملی جو اس کی زندگی کی نہ جانے کتنی جیتوں پر بھاری تھی۔ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا اس وقت وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا جب ان نون نمبر سے آنے والی کال کو اٹینڈ کر کے اس نے موبائل کان سے لگایا اور اس زہریلے کہکے نے اسے شدید بدمزہ کر دیا۔ موبائل کان سے ہٹا کر اس نے ایک نظر سکرین کو دیکھا اور پھر اپنے کان سے لگا کر دھاڑا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تمہیں یہ جیت کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے؟ بازی لگانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ تمہارے من مقابل کون ہے اور ہنسنے والے کی ہنسی میں مزید اضافہ ہو۔ تم وہ غائل شیر ہو جو صرف دھاڑ سکتے ہو، بلکہ اب میں تمہیں شیر کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ غائل کتے… اور ایک بار پھر راحیل شرازی کی ہنسی اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ دبانے والی نے اس کی نہایت ہی نازک رگ پر پاؤں رکھا تھا، ورنہ وہ اور کسی کے جانسے میں آ جائے ایسا ناممکن تھا۔ یہ تو وقت اور حالات بتائیں گے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ تم جیسے بزدل پہلے ہی اپنی جیت کا جشن منانے لگ جاتے ہو، یہ جانے بغیر کہ جیت تمہارے مقدر سے چھینی بھی جا سکتی ہے۔ اس کے سخت لہجے نے مقابل کو چمکایا تھا۔ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ افسوس کہ مجھے اور کیا کرنا چاہیے تمہارے ساتھ؟ آج وقت راحیل کے ہاتھ میں تھا اور وہ اپنوں کی غداری کا شکار ہو گیا۔ ایسا کرتا ہوں، طلاق سے پہلے ہی تمہاری بیوی کے ساتھ ایک رات… اور آنکھ کا ضبط جواب دے گیا تھا، تم میرے ہاتھوں کتے کی موت نہیں مرنا چاہتے تو آج کے بعد اس نمبر پر کال نہ کرنا، ورنہ تو میں تمہارے گھر سے اٹھا کر تمہاری زبان کو ایسے بند کروں گا کہ اگلی بار کسی کے سامنے کھلنے سے پہلے 1000 بار سوچے گی۔ یہ خالی دھمکی نہیں تھی، یہ تو راحیل شرازی بھی جانتا تھا کہ اگر وہ ایک بات کہہ دے تو پھر اس پر پورا اترنا اس کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہوتا۔ اب اسے دوسرا کھیل کھیلنا تھا، وہ کھیل جس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ یہ کاشان خان اور اس کے اعتماد کے ساتھ کھیلنے کا صلہ تھا جو وہ خود ان کی تقدیر میں لکھ چکا تھا۔ رات فاروق شرازی کے گھر پر ویسے اتری جیسے کہ سارے زمانے پر، لیکن اس رات میں ہونے والی واردات مختلف تھی۔ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہی اس نے شرازی پہلے سے گاڑی تھوڑا سا دور پار کی اور وہاں تک وہ پیدل ہی آیا۔ خاموش لب اور چمکتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کے دل میں اس وقت حشر برپا ہے، اور یہ حشر وہ اس نازک جان پر ڈھیلنا چاہتا ہے جو نرم بستر پر آرام فرما رہی ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑا کر وہ جس نے اب تک صرف اس کی محبتوں کو بھگتا تھا، اب اس کی نفرت سے آشنا ہونے والی تھی۔ دیوار پہ لانگ کر اندر داخل ہوا، گارڈ دروازے کے سامنے اونگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی پشت پر جا کر کھڑا ہوا اور پھر اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر اس پر کلوروفارم ڈالتے ہوئے اس کی ناک پر رکھ دیا۔
کوئی اچھی لمحوں کا کھیل تھا، وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، بدلا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ بے دھڑک ہو کر اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بھلا اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا کمرہ کہاں واقع ہے اور وہ کس کمرے میں رہائش پذیر ہے۔ وہ جو دھمکی اسے ملی تھی اس نے اس کے دل پر آری کی طرح وار کیا تھا۔ اپنے دل کو اس نے ٹکڑوں میں بکھرا اور تسلیم کر دیا، لیکن اپنی عزت پر وار وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ راہداری سے گزرتا ہوا سیدھا اس کے کمرے کی جانب جا رہا تھا، بے دھڑک، بے خوف۔ اس نے سوچ لیا تھا آج جو بھی اس کے راستے میں آئے گا اس کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس کے دروازے پر پہنچتے اس نے خاص اوزار نکال کر لاک میں ڈال کر گھمایا۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور مانوسی دلفریب سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ دروازے کو بند کرتے اعتماد سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں بستر پر سوئے ہوئے نازک وجود کو وہ بہت اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ وہی لڑکی جس پر اس نے ساری دنیا سے بڑھ کر اعتماد کیا تھا اور جس نے اس کے اعتماد کو کرچی کرچی کر کے اس کے منہ پر ایسے زناٹے دار تھپڑ مارا کہ آج کے بعد وہ عورت ذات پر یقین کرنے سے پہلے بھی 1000 مرتبہ سوچے گا۔ مقابل کی آنکھ اس میں کھلی تھی جب اسے اپنے سینے پر بے تحاشا بے وزن محسوس ہوا۔ اس کی سانس گھٹنے لگی۔ گھٹتی سانس کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ نہ جانے کتنی دیر دماغ یہ منظر پہچانے سے انکاری تھا، اور جب دماغ نے یہ سب کچھ پہچانا تب دل اس قدر شور سے دھڑکا کہ گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش میں اس سے پہلے کہ وہ چیخ کر ہر ایک کو بیدار کرتی، اس نے سختی سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ جنون اس قدر زیادہ تھا کہ اس لمحے میں پھر اپنے لبوں پر شدید جلن محسوس ہوئی۔ سانس گھٹنے لگی تھی، وہ پھڑپڑا کر رہ گئی۔ وہ قابل اسے چھوڑ دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے لبوں سے ٹپکنے والا سیال اس وحشت کا نتیجہ۔ اس کی زبان یوں گنگوئی کہ اس کے سامنے دوبارہ وہ بولنے کی جسارت ہی نہیں کر پائی۔ جان سے جاؤ گی یا میرے ساتھ جاؤ گی؟ ایسا ٹھنڈا ٹھار لہجہ جس نے اس کے دل کو دھڑکا دیا تھا۔ بھلا وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ وہ کاشان خان کے ساتھ بیٹھ لگایا اور وہ اسے جانے دے؟ ناممکن۔ میں نہیں جانتا یہ تمہارا پیشہ یا تمہارا کردار، لیکن اس بار تم نے بہت غلط شخص سے ٹکر لے لی ہے۔ کاشان خان ہے نام میرا۔ وہ شخص اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ اس وقت اس کے لیے صرف خوف و ہراس کا باعث بن چکا تھا۔ اس نے فرار چاہی، پھڑپھڑاتے ہوئے کاشان سے دور ہوئی اور اسے کمر سے کھینچتے ہوئے۔ کاشان نے اپنے اسے اس قدر قریب کر لیا تھا کہ اس کے منہ پر کاشان کی گرفت اس کے جبڑے ہلا رہی تھی۔ میری بات سنیں، آپ مجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ وہی لہجہ جس پر وہ فدا ہو چکا تھا، معصوم آنکھیں جن پر اس نے دیوانگی ظاہر کی تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں تمہارے سامنے پہلے ہی 2 آپشن رکھ چکا ہوں، یا جان سے جاؤ گی یا میرے ساتھ جاؤ گی۔ فیصلہ تمہارا ہوگا، جو تمہیں منظور ہو۔ پسٹل نکال کر اس نے اس کی کان پٹی پر رکھ دیا اور اس کی سانس گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے ملتجئ لہجے میں اس شخص سے منت کرنی چاہی، لیکن آج وہ اس کی کوئی بھی منت ماننے والا نہیں تھا۔ اسے دھکیل کر گاڑی میں ڈالتے ہوئے سگریٹ کا آخری کش لگا کر اس نے پلٹ کر شیرازی پیلس کو دیکھا تھا۔ وہ اسے دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر لیا اور وہ کھوکھلی دھمکیاں دینے والا شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں کاشان؟ پلیز مجھے تو چچا کے گھر چھوڑ دیں، میں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بڑی ہمت کر کے اسے مخاطب کیا اور وہ جو پہلے ہی تپا بیٹھا تھا سختی سے گاڑی کو بریک لگاتے اس کی جانب مڑا۔ اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہیں یہیں زیر زمین دفن کر کے چلا جاؤں تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو، چاہے تمہیں آج رات دوسرے جہاں پہنچا دوں یا جو بھی کرو، بس تمہاری زبان نہیں کھلنی چاہیے۔ وہ غراتا ہوا شخص اپنی خوف سے اس پر دھاک بٹھائے بیٹھا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی تاکہ کب کپا ہی نہیں پائی تھی۔ خدا کے لیے آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، لیکن میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اس نے ہاتھ گھما کر زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ اسے اپنے آواز ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کرسی کی پوچھ پر گرنے کے سے انداز میں اس نے سر ٹکایا تھا۔ لمحوں میں ہی اس کی آواز جواب دے گئے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نازک جان کے بارے میں اتنی تو معلومات رکھتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی سختی کو برداشت نہیں کر پائے گی، یا جان سے جائے گی یا پھر تاعمر مفلوج ہو جائے گی۔ وہ اسے لے کر سیدھا شہر میں فلیٹ پر آیا تھا، وہ فلیٹ جسے اس نے آج تک گمنام رکھا ہوا تھا، جو پہلے ہی اس حسین لڑکی کے نام کر چکا تھا، جہاں اس نے صرف محبت کی لمحات گزارنے کا سوچا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا وہ اسے سال میں آ لے آئے گا۔
بازو میں اس نے بھر کر وہ اندر لے آیا۔ شاید وہ ذہنی اذیت اور خوف کا شکار تھی جو اتنی دیر ہوش و آواز سے بیگانہ رہی۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ نہ ہی وہ جلدی ہوش میں آیا اور نہ ہی وہ غصے میں بکھلا کر اس میں مزید کچھ ایسا کرے جو وہ برداشت نہ کر پائے۔ اس وقت اسے صرف رائل شرازی کی ہار چاہیے تھی۔ اس لڑکی سے بدلے تو وہ بعد میں بھی لے سکتا تھا۔ سگریٹ سلگا کر وہ سیدھا کچن میں چلا آیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اپنے لیے کڑوی کافی کا کپ بنا کر وہ دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ اپنے چمکتے وجود کو لے کر وہ بستر پر سو رہی تھی اور کاشان کی سخت نظریں اس کے وجود کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اس کے پاس تھی، اس کی دسترس میں تھی، وہی لڑکی جس سے محبت کرنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دن اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا۔ اس روز وہ چھت پر کھڑا تھا۔ موسم ہمیشہ کی طرح دل فریب تھا اور اس نے ملازم سے کہہ دیا کہ چائے اور پکوڑے اسے چھت پر ہی پہنچا دیے جائیں۔ موبائل پر سکرولنگ کرتے ہوئے وہ ننھی ننھی بوندوں کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ موسم سے اتنا ہمارا آلود کر دیتا کہ اس موسم میں اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وہ اپنا ہی انتخاب کرتا۔ کچھ دیر کے بعد آہستگی سے کسی نے اس کا نام پکارا۔ وہ پلٹا۔ سفید شرٹ جس سے اس کا جسم واضح ہو رہا تھا اس کے وجود پر دلکش لگ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بوندوں نے اسے مکمل بھگو دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا سرسراتی اس کے وجود سے چھڑکانی کر رہی تھی۔ وہ چند ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی، سیاہ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، بکھرے بالوں کے ساتھ جو اڑ اڑ کر اسے بے چین کر رہے تھے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ سرخ و سفید رنگت، گلابی لب اور ارد گرد اڑ کر بے چین کرتے بال، اس کے بال بے تحاشا حسین تھے، اتنے حسین کہ وہ کتنے ہی گھنٹوں تک اس کے بالوں کو دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اس وقت یہ لڑکی صرف اس کے لیے حسین تھی، لیکن صرف دیکھنے کی حد تک۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتے اس کے قریب چلی آئی۔ آپ کی چائے اور آپ کے پکوڑے۔ ملازمہ کہاں تھی؟ سرد مہرے سے کہتے اس نے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی اس گھر میں امانت ہے۔ اس کا باپ اسے پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر چکا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی دل پھینک قسم کا مرد تھا کہ جسے دیکھتا اس کے وجود میں سمٹنے کے لیے بےتاب ہو جاتا۔ اس چہرے حسین لگتے تھے، لیکن وہ چہرہ کبھی ملا ہی نہیں جو اس کے دل میں اپنے نشان چھوڑ جائے۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے گرم پکوڑا اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، جسے وہ یکسر نظر انداز کر چکا تھا۔ کبھی کبھی جانے دیا کریں خان صاحب، مجھے ہر بار یہ احساس نہ دلایا کریں کہ میں اس فیملی کا حصہ نہیں ہوں۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آسودگی اس کے حسین چہرے پر چھا گئی۔ اس کا دل بھی اداس ہوا تھا، جیسے سارا موسم لمحے بھر میں اداس ہو گیا۔ تمہیں یہ بات بھولنے بھی نہیں چاہیے، تم اس فیملی کا حصہ نہیں ہو رانیہ۔ وہ بھلا کسی کا دل رکھنا جانتا تھا؟ دل رکھنے اسے کبھی آئے ہی نہیں، سو اپنی نرم باتوں سے اسے کیسے اپنے جذبات سے آگاہی دیتا۔ اپنے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس نے کاشان کے دلکش چہرے کو دیکھا۔ اور اگر میں اس فیملی کا حصہ بننا چاہوں تو؟ اس کی سوالیہ نظروں میں دیکھتے ہوئے سر چٹک گیا۔ یہ فیصلے جلد بازی میں نہیں لیا کرتا۔ وہ اسے نظر پھیرے کھڑا تھا، اس کی چڑھ پر گرنے والی بوندیں مقابل کو بہکا رہی تھیں۔ میری جانب دیکھیں، کیا میں حسین نہیں ہوں؟ کیا میرا وجود اس قابل نہیں ہے کہ اسے چاہا جائے؟ وہ بے وجہ ہی بحث و مباحثے میں پڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر نرمی سے اسے دیکھتے اس کی جانب مسکراہٹ۔ مت کرو بحث، ہار جاؤ گی۔ حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یعنی یہ تو مانتے ہیں کہ میں حسین ہوں؟ اس بار مقابل کا دل مچلا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں سے اس کی زلفوں کو سمیٹتے جو اس کے چہرے پر گرتے اسے مضطرب کر رہی تھیں۔ تمہیں الجھن نہیں ہوتی اپنے بالوں سے؟ بلا کر وہ کہہ ہی گیا۔ نہیں، میں نے انہیں آزادی بخش رکھی ہے، یہ اپنی آزادی کا جشن منائے، میں نے قید نہیں کر سکتی خان صاحب۔ سر جھکا کر معصومیت سے کہتے اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ خود سے بڑی باتیں کرتی ہو تم۔ اس بار وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا تھا اور وہ نہ جانے کتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس روز اسے یقین کرنا پڑا معاملہ صرف پسندیدگی کی حد تک نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے لیے دلکشی کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ بالکل ویسے ہی چہرہ جیسے چہرے کی اس نے تمنا کی تھی، بالکل ویسے ہی انداز جیسا انداز اسے حسین لگتا تھا۔ یہ صرف آغاز تھا، اس کے بعد محبت کی اس خوبصورت باب کا شروع ہو جانا تھا جو اس کی زندگی میں سب سے بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا چند دنوں کے اندر اندر وہ کیسے کاشان خان کی محبت سے ہٹ کر اس کا جنون بنی۔ وہ جنون جو اس کے دل میں سرایت کرتا چلا گیا، اور اس نے فرقان صاحب سے خود رشتے کے بارے میں بات کی تھی۔ بابا میں رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسا انکشاف تھا جو ان کے لیے بالکل ہی نیا تھا۔ تم جانتی ہو ہانیہ،
عمر میں تم سے چھوٹی ہے، وہ عمر میں سے 7 سال چھوٹی تھی، ہو سکتا ہے اسے کوئی اعتراض ہو اور وہ چپ چاپ سر جھکا گیا۔ نسیمہ بیگم مسکراتی اس کا چہرہ دیکھتی نہیں۔ ذرا بھی نہیں، اسے بالکل بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بھی محبت دیکھی ہے جو برخودار کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ پہلی بار ان دونوں کے سامنے اس قدر پزل ہوا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ شہرازی اس معاملے میں ٹانگ اڑا کر بچی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ لے لے۔ اور اس نے فرقان صاحب کے اندیشے پر غور کیا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بابا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اتنی جرأت ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے بھی شرائط و ضوابط پر چلنے والا شخص تھا اور آپ بے فکر ہیں۔ اسے ان کے گھر میں آئے ہوئے اس وقت صرف 6 مہینے ہو چکے تھے اور ان 6 مہینوں میں سے لگتا تھا کہ وہ رانیہ کی نس نس سے واقف ہو چکا ہے۔ محبت کا اثر اس قدر شدید تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو چاہا اور پھر ایک دوسرے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ بھلا کون یقین کر سکتا تھا کہ وہ دو دل جو اب ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے ایک دوسرے کی نفرت سے بھر جائیں گے۔ یہ راہی شرازی کی آمد ان کی زندگی میں ایک ایسی غیر یقینی آمد تھی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے صرف محبت کرنا سیکھی تھی۔ وہ بیدار ہوئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس فلیٹ میں اس دشمن جان کے ساتھ تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ خود کو خوش نصیب تصور کر رہی ہوتی جسے خاشان خان کی محبت میسر ہے، لیکن اس وقت نہیں۔ اس وقت وہ ایسا گمان نہیں کر سکتی تھی۔ جو کچھ دہرایا جا چکا تھا اس کے بعد اسے یقین تھا وہ شخص اسے جان سے مار دے گا۔ اگلی صبح تک وہ دوبارہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ تقریباً دوپہر کا وقت تھا جب اسے چھوٹے سے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ فلیٹ میں ملازمہ کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ کچھ دیر سارے کمرے دیکھنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر اسی کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پاس اپنا موبائل بھی نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی سے رابطہ کر سکتی تھی۔ اس بات سے تو وہ 100% واقف تھی کہ اس وقت گھر میں قہر برپا ہو چکا ہوگا۔ سب کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ گھر میں نہیں ہے اور سب کا پہلے شک ہی اس شخص کی جانب جائے گا۔ اور خدا جانے سے یہاں لانے کے بعد وہ غائب کہاں ہو چکا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں یہی سوچتے چکر کاٹ ہی رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح شاندار زاویے میں ایسا لگتا تھا کہ گزرے ہوئے کسی بھی واقعے نے اس کی ذات پر کوئی اثر نہ چھوڑا۔ وہ یکٹک اس شخص کو دیکھتی رہے گی جسے جتنا بھی دیکھتی اتنا کم تھا۔ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب بڑھی۔ وہ خود ہی سگریٹ کے کش لگاتا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ وہ وہیں کسی بت کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی جس میں نہ جان باقی ہو اور نہ ہی وہ حرکت کر پائے۔ اس نے قریب آ کر ہاتھ بڑھاتے اس کے بالوں کو دبوچ کر اس کے چہرے کو اپنے قریب کیا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں کو اس کے منہ پر چھوڑتے اسے بے تحاشا کھانسنے پر مجبور کر گیا۔ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اسے جھٹکتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا مجھ سے نفرت کرنے والا چہرہ، اور پھر بے تحاشا ہنستے اس کے آنکھوں کو بہکتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کس زبان سے تم نے کہہ لیا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ کیا ابھی بھی مجھے نہیں بتاؤ گی کہ اس سب کی وجہ کیا تھی؟ پلکیں اٹھا کر کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں راحیل سے محبت، اور اس نے دور تکیل دیا۔ مجھ سے نفرت کرو یہ مجھے برداشت ہے، لیکن کسی اور سے محبت کرو یہ مجھے برداشت نہیں۔ آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے اپنے نام کو الگ کر لیں۔ اور اس نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو گھما کر اس کی پشت پر ٹکا دیا۔ درد کی شدت سے بحال ہو کے رہ گئی۔ تم نے زبردستی مجھے حاصل کیا۔ حاصل کرنے کے بعد میری دسترس میں آ کے مجھ سے وہ محبت اور جنون مانگا جس کی تم حقدار تھی، اور وہ سب حاصل کرنے کے بعد تم کسی اور کی دسترس میں جانا چاہتی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ ضرور جانے من۔ اس کے کان میں جھکا، سرگوشی کر رہا تھا اور اس کی قربت پر مقابل کی جان حلق میں اٹک گئی۔ اپنی سانسوں کو روکتے ہوئے اس نے اپنے دھڑکتے دل کو بھی روک لیا تھا۔ میں تم سے نمٹ لوں گا بہت جلدی، لیکن ابھی تمہیں یہیں رہنا پڑے گا، اسی قید خانے میں، تب تک جب تک کہ تمہارے راحیل شرازی سے نہیں نمٹ لیتا۔ اسے وہیں روتا اور سسکتا ہوا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر بری طرح رو پڑی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ کبھی بھی محبت میں دھوکہ دینے والی لڑکی نہیں ہے۔ وہ تو اسے دل و جان سے زیادہ چاہتی ہے۔ جس مجبوری میں مبتلا ہے وہ ایسی مجبوری ہے جس کی جان پر ایک طرف اس کا نام ہے اور ایک طرف اس کا ذات۔
اسے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور یہ انتخاب اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے اس کے نام پر سیاہی نہیں لگنے دی۔ وہ چاہتی تھی وہ چپ چاپ اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کی زندگی سے چلے جائے۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن رانیہ کے ساتھ رہ کر اگر کاشان خان بدنامی کو دیکھے تو پھر کیا فائدہ محبت کا، اگر محبت اپنا مان اور غرور توڑ دے، اگر کاشان کو اسے حاصل کرنے کے بعد پچھتانا پڑے۔ اگلے 2 ہفتوں تک وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اسے وہاں چھوڑنے کے بعد نہ جانے وہ کہاں چلا گیا، نہ ہی پلٹ کر اس کی خبر لی۔ اس فلیٹ میں سے سب کچھ مل جاتا، لیکن یہاں سے باہر جانے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے کہ وہ شخص اس پر اپنی نظروں کے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ شخص کہاں چلا گیا۔ اسے یہاں چھوڑ لانے کے بعد اپنی ذات سے محروم رہ کر اسے جس اذیت میں مبتلا کر رہا تھا وہ بہت بڑی اذیت تھی۔ اگر اسے اپنے سامنے رکھ کر اپنی جارحیت کا نشانہ بناتا، اپنا جنون اس پر اتارتا، اپنے غصے کی زد میں لیے رکھتا، یا پھر نفرت سے اسے دھتکار دیتا، تو شاید برداشت کر لیتی۔ دن بے کیف گزرے تھے، راتیں بیداری کی نظر ہو جاتی۔ اسے صرف انتظار تھا اس حسین شخص کے لوٹ آنے کا، اور وہ لوٹ آیا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، خاموش، پریشان۔ اسے اس وقت مکمل اگنور کر رہا تھا۔ بڑی ہمت کر کے اس کی جانب بڑھی اور اس کے سامنے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ جما لیے۔ یہ پریشانی، اذیت زیادہ ہے، کوئی فیصلہ کر لے۔ مان لیتے ہیں کہ محبت اوروں کے لیے کھیلنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور وہ ہلکا سا جھکتے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ گھما کر اپنی پاکٹ سے موبائل نکال لیا۔ وہ بس اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ موبائل کھول کر اس نے چند تصویروں کو اس کے چہرے کے سامنے کر دیا تھا، اور وہ گویا اچھلتے ہوئے دور جا گری۔ بے تحاشا پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ جما لیے تھے۔ وہ بس اپنے سر کو نفی میں ہلا رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور اگلے لمحے ہوش و آواز سے بیگانہ ہوتے ہوئے وہ اس کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئی۔ وہ بے تاب ہو کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردیاں اس کے لیے اذیت زدہ تھیں۔ اپنے بازو میں بڑھتے ہوئے وہ دوڑتے اسے باہر لے آیا۔ گاڑی میں ڈال کر سیدھا اسے اسپتال لے جا رہا تھا۔ اب فکر مند نظروں سے بار بار اسے دیکھتے اس کے گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ دل بس دھڑکتا ہی رہا، چاہے محبت یا نفرت۔ اسے ہر صورت اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھنا تھا، اس کے بغیر زندگی محال تھی۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر نادش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پیشورانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ یہ میری مسز ہے، میں ان کا شوہر ہوں۔ ایک ہی بات کا جواب دے کر اس نے اندر کی بےتابی کو ظاہر کیا تھا۔ بہت مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اپنی مسز کا بہت سارا خیال رکھیں، وہ شدید ذہنی سٹریس میں ہے۔ وہ بس ساکت کھڑا رہ گیا۔ فرقان صاحب اور نسیمہ بیگم بھی پہنچ چکے تھے۔ اسے لگا جیسے آگ پر جلنے کے بعد اسے ٹھنڈا ٹھار مرہم میسر آ چکا ہو۔ ایک طویل بےتابی کے بعد سکون اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ جا رہا تھا۔ فرقان صاحب نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ بےتابی سے اس کی جانب بڑھا، جبکہ آنکھیں بند کیے وہ یوں لیٹی تھی جیسے آنے والی موت سے اپنا دامن بچا رہی ہو۔ راحیل نے اس کی زندگی پر جو قہر اٹھایا تھا اس کے لیے موت کے برابر تھا، جسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ کسی نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول لیا تھا۔ یہ وہی مہربان سایہ جو اس کے ساتھ لپٹ کر اس کی زندگی کو حسین بنا چکا تھا۔ یہ میری غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اس شخص کی اپنی چال ہے، میں تو اس کا کہاں مان گیا تھا۔ کاشان میں تو آپ سے بھی دور ہو چکی تھی، لیکن اس نے پھر بھی میری زندگی برباد کر دی۔ اور اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے کبھی مجھ پر یقین نہیں کیا، مجھ پر اعتماد نہیں کر پائی تم۔ وہ بس اس کی روتی آنکھوں دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ خبر آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی، میں آپ کے لیے اذیت نہیں بن سکتی۔ شاید وہ اسے خود سے دور کر دیتا، شاید اسے کبھی نہ سمجھ پاتا جب تک اس نے ہر ایک چیز کا سراغ نہیں لگایا تھا۔ اسے یہاں لانے کے بعد اسے سب سے پہلے راہی شرازی کے گریبان کو پکڑا، وہ جو اس کی زندگی کو اجاڑ دینے کے بعد بل میں چھپ کر بیٹھا تھا تاکہ جب تک وہ طلاق نہ دے تب تک اس کے سامنے نہ آئے۔ اسے سب سے پہلے اسے ڈھونڈ نکالا، صرف 2 دن، اسے 2 دن اپنے پاس رکھا، اور تیسرے دن اس نے جو سچ اگلا تھا اس کی زندگی کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ بے یقین ہو کر راہیل شرازی کے مکروہ چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ میری دشمنی صرف تم سے ہے، تمہاری بیوی یا میرے چچا زاد کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں نہ ہی اسے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی اسے پانا چاہتا ہوں۔
سرسیال کو منہ سے تھوکتے ہوئے اس نے نفرت سے کہا، اور بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اگر تمہیں محبت نہیں ہے تو اسے بہکا کر لے جانے کا مقصد؟ اس نے ایک بار پھر اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ یہ تو تمہیں اپنی بیوی سے پوچھنا چاہیے۔ اس کے طنز کرنے کی دیر تھی، وہ اس پر یوں ٹوٹا کہ اسے زخموں سے چور کر دیا تھا۔ وہ نڈال سا زمین پر گر گیا۔ آج تک انا اور مغروری کی وجہ سے وہ صرف ان کی زندگی برباد کر رہا تھا، اور آج اس کا مقابلہ ایک مرد سے ہوا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ ہوا تو لمحے بھر میں نڈال ہو گیا، جس کی بے بنیاد خوف کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کرنے جا رہی تھی۔ اس نے کاشان سے محبت کی تھی، لیکن نکاح سے چند روز پہلے ہی اسے راحیل کی کال موصول ہوئی، اور اس کے بعد وہ اس کی چند تصویریں سے بھیج چکا تھا، جو تصویریں شاید اس وقت بنائی گئی تھیں جب بابا کی وفات کے بعد وہ چند دن ان کے پاس رکی رہی۔ انہیں اتنی مہارت سے ایڈٹ کیا گیا تھا، یقین ہو کر بیٹھی رہ گئی۔ کاشان کے غصے سے وہ واقف تھی۔ وہ آج تک صرف اس کی محبت کا دم نہیں بھر پایا، اس خوف کی وجہ سے کہ لڑکیاں بے وفا اور دھوکے باز ہوتی ہیں، اور اسے یقین تھا جس روز اس کے بارے میں اسے معلوم ہو جائے گا، اس روز وہ اسے کھڑے کھڑے ہی زیر زمین دفن کر دے گا۔ اس کے بعد راحیل کا خوف اس پر کیوں اپنے سایہ بنا چکا تھا کہ اس نے وہی کیا جو راحیل اسے کہتا چلا گیا۔ وہی اسی طرح گرا ہوا انسان تھا کہ اس نے نہ اس کی منت سواجت پر غور کیا اور نہ ہی اپنے لالچ کی طرف دیکھا۔ حالانکہ وہ اسے کہہ چکی تھی اپنے شوہر سے کثیر رقم لے کر اس کے حوالے کرتی ہے، لیکن اسے دشمنی نبھانی تھی، وہ بھی کاشان سے۔ سو اسے اس کی زندگی سے دور نکالنا اور اس کی انا اور مغروری کو توڑنا تھا، جو صرف اس صورت میں ممکن تھا۔ وہ کسی کٹ پتلی کی طرح وہی کرتی جا رہی تھی جو راحیل اسے کہنے کے لیے کہتا، کیونکہ اسے یقین تھا جس روز یہ تصویر باہر آ جائے گی اس کے شوہر کی عزت نیلام ہو جائے گی، اس کی ساری محبت اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ وہ خود کو بے وفا کہلوانا پسند کر سکتی تھی، لیکن بد کردار نہیں۔ یہ ایسی گالی تھی جو اگر وجود میں سرایت کر جاتی تو جینا محال ہو جاتا۔ تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا، میں تم سے محبت کرتا تھا۔ وہ ابھی بھی ناراض تھا اور وہ روتی آنکھوں سے بس اسے دیکھتی رہی۔ کیا آپ کو مجھ پر یقین تھا؟ اور اسے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر لب رکھتی ہے۔ میں تم پر یقین کر سکتا ہوں، لیکن اس بات پہ یقین کرنا محال ہے کہ تم اسے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ کسی اور کی دسترس ہوئے میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب ساری باتوں کو چھوڑو اور گھر چلو، میں نے تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا ہے۔ فرقان صاحب اور نسیم بیگم اس کی ہدایت کے مطابق پہلے ہی جا چکے تھے۔ وہ اسے سیدھا گھر لے کر آئے۔ راحیل کو پہلی پولیس کے حوالے کر چکا تھا، اب صرف وہ تھی، اس کی بیوی اور ان کی محبت۔ یہاں اچھی خاصی سجاوٹ تھی، اتنی دیر میں ان لوگوں نے سب کچھ کر لیا۔ چہکتے ہوئے چہرے اور اسے پرنسس ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ اتنی محبتیں دیکھ کر ایک بار پھر آپ دیدہ ہو گئی۔ اس نے نرمی سے گھماتے سے اپنے قریب کر لیا۔ تم ماں بننے والی ہو؟ اور بے یقینی سے پلٹ کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ایک سادہ سا سوال، لیکن اس کے بے یقینی کو سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو تھام کر بے تحاشا اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد وہ ایک دوسرے کو استراب کر رہے تھے۔ بالکل مذاق نہیں کر رہا میری جان، یہ سچ ہے اور 100% سچ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کو تھام کر اسے اپنے سینے سے لگائے، بس اس کی محبتوں کو وصول کرتا چلا گیا، اور یہ محبت وصول کرنا ان کا حق بنتا تھا۔ امید ہے ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔